کہ سود کھانا کھلانا لکھنا، سود کے لین دین پر گواہی دینا یا سودی معاملات میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ کیا یہ کافر، یہ اللہ کے دشمن، یہ یحسبن الذین کفروا، یہ سمجھے بیٹھے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ جو ہم ان کو مال و دولت میں دنیاوی آسائشوں میں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے؟ دیکھو انبیاء، دیکھو رسولوں، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال کی دیکھو کتنی کثرت ہے، اولاد ہے، وما نحن بمعذبین، یہ تو اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، ہمیں عذاب کی دھمکیاں نہ لگاؤ، یہ دولت اللہ نے ہمیں دی، آپ کو کیا ملا ہے؟ اگر دنیا کی دولت کا مل جانا، آسائشوں نعمتوں کا مل جانا اور پھر گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا، نافرمانی پہ اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جانا، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اللہ کی طرف سے خوشنودی اور رضامندی کی دلیل نہیں ہے، وگرنہ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو نوازتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے سود کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ سود کھانا کھلانا لکھنا، سود کے لین دین پر گواہی دینا یا سودی معاملات میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودی مال اور دولت میں بظاہر جتنا بھی اضافہ ہو جائے اس کا انجام قلت اور فقر ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے جو اکثر میں نے اپنے دیندار بھائیوں سے بھی سنا، اور بے دین لوگ تو اس کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دنیا میں دیکھا ہوگا کہ دنیا کی بڑی مذمت آئی ہے قرآن و حدیث میں، خاص طور پر وہ لوگ جو مال و دولت والے ہیں، دنیا دار ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ گزشتہ امتوں کے اور آج کل کے مسلمان اور غیر مسلم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دولت، آسائشیں، نعمتیں، دنیاوی ترقی اور اولاد کا حصول، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی دلیل ہے۔ آپ نے بھی بہت سارے لوگ سنے ہوں گے کہ دیکھو جی یہ فلاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر سود کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے، گناہ کرو گے تو مال میں برکت نہیں رہے گی، فلاں فلاں ہو جائے گا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے تو فلاں کو اتنا نوازا ہوا ہے، اتنی دولت دی ہوئی ہے، اتنی آسائشیں اور نعمتیں اور سہولتیں دنیا میں دی ہوئی ہیں،
औलाद उनकी देखो, नौकर चाकर देखो, दिगर हर चीज अल्लाह ने उनको दे रखी है, नवाजा हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फैक्ट्रियां, कारखाने। तो साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से खुश है, अल्लाह इससे राजी है, तभी तो अल्लाह ने दिया हुआ है। और मैंने खुद कई मुसलमानों को यह कहते हुए सुना कि देखिए जी, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है तो अल्लाह मुझसे खुश है, तो दिया हुआ है ना, अल्लाह मुझसे राजी है। तो अगर मैं ये जो गुनाह कर रहा हूं या हराम खा रहा हूं, ये नाजायज होता, गैर शरई होता, हराम होता, अगर मैं अल्लाह का नाफरमान होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ये चीजें देता नहीं, मेरे साथ तो उसके बराबर सलूक करता अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये एक इश्काल है, एक एतराज है, या एक गलत फहमी है, या खुश फहमी आप इसको कह सकते हो। मैं भी कभी कभार इन चीजों का तज़किरा करता हूं, अल्लाह की नाफरमानी और बगावत का। जैसे सूद का तज़किरा हुआ तो कई लोगों के ज़हन में आया कि देखो जी, ये चीजें बज़ाहिर अल्लाह ने दी है। मेरे भाइयों, आज मैं इंशाअल्लाह इसी की वजाहत करूंगा, और अगर कुछ चीजें बच गई तो अगले जुमे में इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करूंगा। ये गुमान, ये तसव्वुर, ये सोच बिल्कुल खिलाफ हकीकत, खिलाफ फितरत और खिलाफ शरीयत है। यह सरासर नादानी, बेवकूफी और जहालत पर मबनी एक तस्वर है। समझ आ रही है आपको? और यह नजरिया और यह अकीदा बहुत पहले पाया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया के मुखालिफीन इसी चीज का दावा करते आए, और अल्लाह ने हर नबी का तज़किरा करके, नबी के साथ ईमान वालों का तज़किरा करके फिर इन लोगों का तज़किरा किया, और इनके गलत नजरिए, गलत सोच की तरदीद फरमाई है, बार बार तरदीद फरमाई है। तो ये जो नजरिया है ये नया नहीं है। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 100 गालिबन 53 या 54 है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं, अयहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। क्या ये काफिर, ये अल्लाह के दुश्मन, ये यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, ये समझे बैठे हैं, ये गुमान कर रहे हैं, अन्नमा नुमली लहुम, कि जो हम इनको मालो दौलत में, दुनियावी आसाइशों में ढील दे रहे हैं, फरावानी अता कर रहे हैं, नवाज रहे हैं, खैरुल लिअन्फुसिहिम, ये इनके हक में बेहतर है, ये अल्लाह की रजा की दलील है, अल्लाह के खुश होने की अलामत है। नहीं नहीं, ये बदगुमानी है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम इसलिए ढील दे रहे हैं, इनकी रस्सी दराज की हुई है, खूब फरावानी इनको मिल रही है, लियज़दादू इस्मन, ताकि ये गुनाह में बढ़ते चले जाएं। अल्लाहु अकबर। और इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। यही मफ़हूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा आयत नंबर 43 में, और जो सूरह कलम है 29वें पारे की दूसरी सूरत, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा तो कुछ लोगों की नजरें झुकी हुई होंगी और जिल्लत और रसवाई और घटाएं छाई हुई होंगी, इनके चेहरों पर मुरझाए हुए होंगे। तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदआउना इला सुजूद वहुम सालिमून,
ان کو دنیا میں 5 وقت دن کے اندر یدعون الی السجود، سجدے کی طرف دعوت دی جاتی تھی، بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہم سالمون، یہ بالکل صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، چل پھر سکتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اپنے معاملات نپٹاتے تھے، وہم سالمون۔ لیکن جب مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی تھی تو یہ سجدے کی طرف نہیں آیا کرتے تھے، یہ نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ وہم سالمون ترحقہم ذلہ، ذلت ان کو چھا رہی ہوگی، آج ذلیل و خوار ہوں گے۔ سنستدرجہم واملی لہم، فرمایا سنستدرجہم، میں آہستہ آہستہ ان کو خوب ڈھیل دے رہا ہوں، دولت میں مست، عیاشیوں میں خوب یہ اور مستغرق ہو رہے ہیں۔ واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ تصور تھا ان لوگوں کا، ہاں جی، کہ ہم جو ہے دنیا کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ نعمتیں، یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ دیکھو نا، فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا، حق کی، توحید کی، تو فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کئی جگہ پر قرآن کریم میں ذکر ہے۔ ایک مقام فرمایا الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، اے لوگوں دیکھ نہیں رہے ہو؟ آپ مشاہدہ نہیں کر رہے؟ الیس لی ملک مصر، مصر جیسے ایک زرعی ملک، ترقی یافتہ ملک کی بادشاہت میرے پاس ہے، اور یہ نہریں میرے محلات کے نیچے بہ رہی ہیں، میری فوج دیکھو کتنی مضبوط، دولت کے انبار، نوکر چاکر، اور یہ مجھے دعوت دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ آج آپ باطل پر ہو، میں حق پر ہوں، آپ اللہ کے دشمن ہو، میں اللہ کی اطاعت پر ہوں۔ یہ دے رہے جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، حتیٰ کہ یہ فصیح گفتگو نہیں کر سکتا، اور یہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قریۃ وما ارسلنا من رسول فی قریۃ، جس بستی میں، کسی بھی شہر میں، ملک میں، دیہات میں ہم نے رسول بھیجے، نبی آئے، توحید کی دعوت دی، حرام حلال کی تمیز سکھائی، اور خیر و شر کی تفریق ان کو سمجھائی، تو انہوں نے کیا الا قال مترفوہا، مگر وہاں کے خوشحال لوگ، ترفو کہتے ہیں خوشحالی کو، مال دولت کو، ہر چیز کی فراوانی کو، الا قال مترفوہا، ان نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں ایمان اور توحید اور سادگی اور حلال حرام کی دعوت جب پیش کی، تو اس کے مقابلے میں وہاں کے خوشحال لوگوں نے، دولت مندوں نے، اور دنیا کی نعمت میں مست لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو دعوت تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے، نہیں ہم اس کے دعوت کو قبول کرتے۔ وقالو، اگلی آیت، وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین۔ دیکھو انبیاء، دیکھو رسولوں، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال کی دیکھو کتنی کثرت ہے، اولاد ہے، ہمارے نرینہ اولاد دیکھو، پوتے نواسے ہمارے دیکھو، وما نحن بمعذبین، یہ تو اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، ہمیں عذاب کی دھمکیاں نہ لگاؤ، یہ دولت اللہ نے ہمیں دی، آپ کو کیا ملا ہے؟
اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ ایک تصور تھا، یہ ایک تصور تھا. میں انشاءاللہ سورہ کہف کی جو آیت ہے نا، آپ تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے، جمعے کے دن بڑی کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس سورت کے حوالے سے جو 2 باغ والوں کا ذکر ہے نا، اس نے بھی کیا کہا تھا؟ اس نے کہا وقال له صاحبہ انا اکثر منک مالا و ولدا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تھا اللہ کا نافرمان دشمن، 2 باغ تھے اور دونوں ہر قسم کے میوہ جات. وقال له ثمر، اور اس کے علاوہ بھی پھل تھے اور اولاد بھی تھی. اور اس نے کہا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اکثر اموالاً و اولاداً بھی کہا، اور اعز منک، میں مال کے اعتبار سے، دنیاوی جاؤ حشمت اور عہدوں کے اعتبار سے، وَنَفَرًا، نفری، نوکر چاکر، میری پارٹی، میرے دوست احباب بھی تجھ سے زیادہ ہیں. یہ اس کو تانا دیا اس نے کہ تو غریب کلاش اور مجھے توحید کی دعوت دے رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی نہ کر، مجھے اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، تجھے کیا ملا؟ انشاءاللہ اس آیت پر میں جو اس کا باغ تباہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی، میں انشاءاللہ کسی دن اللہ نے موقع دیا تو بیان کروں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے نا، کافر، منافق، ان کا طرز عمل یہی تھا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 3 مقام پر، سورہ آل عمران میں 2 مقام پر، اور سورہ توبہ میں 3 مقام پر، سورہ منافقون میں 4 مقام پر ایک ہی آیت بار بار ذکر کی ہے. 2 مقام پر سورہ آل عمران میں فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم. جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کی اس توحید کی دعوت کو، شریعت کو ٹھکرایا، لن تغنی اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی دولت، ان کی اولاد، ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. اللہ رب العزت اس لیے ان کو یہ دے رہا تاکہ ان کو اللہ عذاب دے. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، کفر کی حالت میں گناہ کرتے کرتے جائیں تاکہ حجت قائم ہو جائے. یہ 2 مقام پر ہے. اور 3 مقام پر منافق سورہ توبہ میں وہاں ان الذین کفروا نہیں ہے، لن تغنی اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کے مال، ان کی اولادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے کل قیامت کے دن. ان کو عذاب سے نہیں بس بچا سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور کتنے ہی مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہ جو دنیا کو ہم نے ساز و سامان، دنیا کی عشیان، کافروں کو، منافقین کو، گناہگاروں کو، حرام خوروں کو ہم نے دے رکھی ہے، آپ اپنی نگاہ ان کی طرف نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو. وَلَا تُعْجِبُكَ کا آپ کو یہ چیزیں حیرت میں نہ ڈالیں، پریشان نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی حجت قائم کی ہے کہ خوب کھاؤ، پھر میں نے آپ کو پکڑنا ہے انشاءاللہ، پکڑنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو نظریہ ہے نا کہ دنیا کی دولت اگر زیادہ مل جائے اور بندہ گناہ کرتا رہے پھر بھی، تو سمجھ لو کہ یہ گناہ نہیں ہے، پھر اللہ اسے راضی ہے تبھی تو دیا ہوا ہے. بھلے اس کو علماء کرام اور انبیاء اور دیگر لوگ کہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، نہیں. یہ وہ نظریہ اور یہ وہ سوچ ہے جو آج لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے. دیکھو میں مثال دیتا ہوں، آیتیں انشاءاللہ بہت ساری اور بھی ہیں، بیان کروں گا. مثال میں دیتا ہوں، اس کرۂ ارض پر انسان اور جن ہیں، اگرچہ جنوں کے لیے اللہ نے اور جہان بھی بنا رکھے ہیں. جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، سب انبیاء دنیا سے دور تھے یا دنیا میں مستغرق تھے؟ آپ فیصلہ کر لو. اور انبیاء کے مقابلے میں جتنی بھی قومیں آئیں،
जितनी भी कौमें आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कितना दिया। सूरह सबा का मुताला करना, सूरह सबा, ये यमन में कौम रहती थी और सैलुल अरम का जिक्र है, जो अरम बंद था, एक बंद बांध कर इन्होंने बहुत बड़ा पूरे यमन को इन्होंने सैराब किया और ज़राअत के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, दुनिया की फरावानी, हर किस्म के मेवाजात सूरह सबा में बहुत जिक्र है। फिर उसके डैम टूटने का और अल्लाह की तरफ से इनकी जिल्लत रसवाई का उसका तज़किरा है। तो इसी सूरह सबा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खास तौर पर इस चीज का तज़किरा किया हुआ है कि ये लोग कितनी इनको अल्लाह ने नवाजा हुआ था, फरावानी, हर किस्म की सहूलत इनको अल्लाह ने दी हुई थी उस जमाने में। और इसी तरह सूरह कसस में, सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का को, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार ये कहा कि देखो जी आपके पास तो औलाद भी नहीं, नरीना औलाद भी नहीं, आपके पास नरीना औलाद भी नहीं, माल दौलत भी नहीं, खजाने भी नहीं, और हमारे देखो नहनु अक्सर अमवालन व औलादा, और हमारे पास माल दौलत की फरामानी है और नरीना औलाद देखो 12-12, 15-15, 20-20, 30-30 बेटे हमारे हैं और बेटों के आगे बेटे हैं और ये पूरी फौज है, एक जफर मौज हमारी अपनी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ना कुरान करीम में कई मकाम पर फरमाया, सूरह आराफ में भी, सबा में भी, कसस में भी, मोमिनून में भी अल्लाह फरमाते हैं कि तुम माल दौलत को ये रब की रजा और खुशनुदी का जरिया समझ बैठे हो और नबियों की दावत को ठुकरा रहे हो। फरमाया ये जो दौलत है ना तुम्हारी, मां बालागा मेशारा मा आतईना होम, ये कौम समूद को, कौम आद को, कौम साले को और दीगर जितनी भी कौमें तबाह बर्बाद हो गई, जिस्म में आपसे बहुत बड़े मजबूत थे, लंबे लंबे उनके कद थे और जमीन में उनकी फरावानी थी, हर चीज की, माल दौलत की, हर चीज की फरावानी थी। मां बालागा मेशारा मा आतईना होम, दुनिया के काफरों, मक्का के मुशरिकों, अरब के मुशरिकों, जो अल्लाह ने उनको दिया था उसका अशरे अशीर भी आपको नहीं मिला। मेशार अल्लाह ने जो उन लोगों को दी थी ना दौलत, उसका 10% भी आपके पास नहीं और आप मस्तियों में जो है दावत को ठुकरा रहे हो और बड़े डींगे मार रहे हो। और फिर भी मैंने उनको नहीं छोड़ा, उनका नाम और निशान तक दुनिया से मिट गया, वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सके। कोई दुनिया की दौलत और उनकी औलादे और उनके बड़े बड़े लंबे कद और उनके ये मालात कोई काम ना आ सके। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अगर दुनिया की दौलत का मिल जाना, आसाइशों नेमतों का मिल जाना और फिर गुनाह पर गुनाह करते चले जाना, नाफरमानी पर अल्लाह की नाफरमानी करते चले जाना, ये अल्लाह की तरफ से डील है, अल्लाह की तरफ से खुशनुदी और रजामंदी की दलील नहीं है। वगरना अल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अंबिया को नवाजता, लेकिन इस कुर्राए अर्ज पर सबसे ज्यादा आजमाइशें, इम्तिहान, इब्तिला अंबिया पर आया है। वही इब्तिला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन। मैं एक हदीस बयान करता हूं आपके सामने, इस हवाले से आखिरी टाइम खत्म हो गया। उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला युअतीहुल्लाहु मिनद दुनिया मा युहिब व हुवा मुकीमुन अला मासी। आपने सहाबा कराम को मुखातब करके फरमाया कि जब तुम देखो किसी ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को कि युअतीहिमुल्लाहु मिनद दुनिया मा युहिब, अल्लाह दुनिया से उनको हर वो चीज दे रहा है जो वो मांग रहे हैं, जो उनको पसंद है, जो उनको अच्छी लगती है, दौलत भी, माल भी, हौसला जवानी भी, और सब कुछ अल्लाह उनको दे रहा है जो वो मांग रहे हैं। वह हुआ मुकीमुन अला मासी, इसके बावजूद वो गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं और अल्लाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। फ़इन्नमा हिया इस्तिदराज। फरमाया ये बात याद रखना,
اس کی نافرمانی، اس کے گناہ، حرام خوری، ظلم زیادتی کے باوجود اللہ اس کو مزید دے رہا ہے، مزید دے رہا ہے. یہ استدراج ہے. اللہ اس کو خوب دے کر حجت قائم کر رہا ہے، دلیل قائم کر رہا ہے کہ خوب کھا لے، خوب کھا لے. سمجھ آئی نا جی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ سورہ ہجر ہے اور ابتدائی آیات میں سے ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کتنے ہی ایسے مرحلے آئیں گے موت کہ جب کیفیت آئے گی، فرشتوں کو بندہ دیکھے گا، پھر اس کے بعد قبر میں، پھر اس کے بعد حشر میں، پھر اس کے بعد پل صراط پر کتنے ہی ایسے مرحلے آئیں گے. یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر یہ تمنا کریں گے، اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، انبیاء کے دشمن یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو جاتے، ہم بھی توحید پر عمل کرتے. ذرہم، چھوڑ دیں ان کو، ذرہم، چھوڑ دیں ان کو. یاکلوا، خوب کھا لیں، ویتمتعوا، اور دنیا کی ہر نعمت سے یہ خوب تمتع اور فائدہ اٹھا لیں. یاکلوا یتمتعوا وسوف یعلمون. ان قریب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، حقیقت آشکارا ہو جائے گی. چھوڑ دو ان کو، کھانے پینے دو، یاشی کرنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما یہ استدراج. اللہ سنستدرجہم واملی لہم ان کیدی متین. اللہ فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ خوب اس کو دے رہا ہوں. جیسے ہوتا نا آپ شکار کیسے پکڑتے ہو، آہستہ دانہ ڈالتے ہو نا اس کے آگے، اور دانہ ڈالتے ہو، اور دانہ ڈالتے ہو، اور اس کو آگے آتا ہے. وہ کسائی سبز ٹہنی دکھا کر بکری کو وہ تو شاپ میں لے جاتا ہے، مذبح خانہ میں لے جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے جب چھری اس کے گلے پر آتی ہے. تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر. پچھلے جمعے میں نے درس دیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بیل تر و تازہ اور نرم و نازک گھاس دیکھتا ہے نا، برسیم کھاتا چلا جاتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے. پھر گیس ہوتی ہے جسے پھٹتا ہے تو مرتا ہے. پھر وہ ہاں جو تھوڑا کھائے ہضم کرے، پھر کھائے ہضم کرے، دیکھے کتنا کھانا ہے، دیکھ بھال کر، کماتے ہوئے بھی دیکھ بھال کر، خرچ کرتے ہوئے دیکھ بھال کر، اللہ کا حق، مخلوق کا حق فرمایا وہ بچ جاتا ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی اللہ اور رسولوں کی، جی، اور اللہ اس کو نوازتا جا رہا ہے، یہ استدراج ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی. پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے، پھر آپ نے وہ پڑھی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، انبیاء کی دعوت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، احکام شریعت کو، وحی الہی کو، علماء کی نصیحت کو. نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، جتنی دولتیں ہیں، ہم نے سب کے دروازے کھول دیے، سب کے دروازے کھول دیے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. پھر اچانک ہم نے پکڑا. شکاری پکڑتا ہے نا، پھر کسائی سبز گھاس ٹہنی دکھا کر پھر پکڑتا ہے، اس کو لٹاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. تو پھر مایوس ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اس پر ہر ابواب کل شیء، جو مانگتا اللہ کہتا لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے. آخری ایک سورت کی آیت پڑھ لوں کیونکہ یہ لمبا طویل موضوع میں نے چھیڑ لیا ہے اور کئی لوگوں کے اشکال کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے سمجھ لو. سورہ زخرف ہے قرآن مجید میں، آپ نے پڑھی ہوگی. زخرف کہتے گولڈ کو، زخرف کا ترجمہ ہے گولڈن یا گولڈ. اس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ ہے کہ جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے باغی ہیں، ان کو اگر میں نے نوازا تو یہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، دنیا کی طرف دیکھنے والے، ان کے منہ میں بھی رال ٹپک پڑے گی اور یہ بھی کافر ہو جائیں گے. لولا ان یکون الناس، اگر مجھے سارے مسلمانوں کو بھی کافر ہو جانے کا نہ ہوتا نا یہ خدشہ، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم من فضة ومعارج علیہ یظہرون، تو میں ان کافروں کے، اللہ کے باغیوں اور دشمنوں اور دین کے دشمنوں کے سقف کہتے چھت کو، چھت معارجہ زینے، ان کے چاندی کے بنا دیتا، من فضة چاندی کے بنا دیتا، ان کے گھروں کے چھتیں چاندی کی ہوتی، ان کے زینے چاندی کے ہوتے، ان کی دیواریں چاندی کی ہوتی، اور ان کی مسیریاں، ان کے صوفے، ان کے گھروں کے بیڈ روم وزخرفا، تو سونے کے میں بنا دیتا. یہ اس پر سورہ زخرف نام ہے کہ ان کے گھروں کے میں چھتیں، ساری چھتیں، زینے، دیواریں چاندی کی بنا دیتا. اتنی دولت دیتی کہ ان کے دولت یہاں لگتی، اور ان کی مسیریاں، ان کے ڈرائنگ روم و زخرفا میں سونے کے بنوا دیتا. لیکن میں اس لیے نہیں یہ کر رہا یکون الناس امۃ واحدہ، یہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ نے کافروں کو اتنا کچھ دیا تھا، ہمیں کیا ملا، لہذا ہم بھی. جیسے آج ہو رہے نا، آج ہو رہے یسب رجل مومن و یمسی کافرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا، رات کو بندہ مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. یبیع احدکم دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا کیفیت یہ ہوگی کہ چند روپے کی عوض، چند دنیا کی چمک دھمک کے عوض وہ اپنا دین بیچ دے گا. آج بڑا مجاہد ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اہل حدیث ہے، بڑا سلفی ہے، بڑا ہی نمازی ہے، بڑا متقیز ہے، بڑا حاجی اور معتمر ہے، لیکن قادیانیوں کی طرف سے آئی جھلک کہ بھائی جرمنی میں نوکری ملے گی، چھوڑ تو قادیانی ہو گیا، آغا خانی ہو گیا، اسماعیلی ہو گیا، ملحد ہو گیا، سیکولر ہو گیا. کسی نے نوکری کی جھلک دکھائی، کسی نے چھوکری کی پیشکش کی، کل اعتراضات شروع کر دیے. نہیں جی دیکھیں اسلام میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی بہت کچھ کیا، دیکھو کافروں کو اللہ نے کوئی بات نہیں یار. ارے جی مرتد ہو گیا، دین سے دور چلا گیا. یبیع احدکم دینہ بعرض من الدنیا. اللہ دین کو سمجھنے اس پر